औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह अल फुरक़ान हम कर रहे हैं, इसका रुकू नंबर 3 करेंगे आज। पारा नंबर 19 है और आयत नंबर 21 से देखें। वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ अतुव्वन कबीरा। और जो लोग हमारे सामने पेश होने से अंदेशा नहीं करते, वो यूँ कहते हैं कि हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं आए या हम अपने रब को देख लें। ये लोग अपने दिलों में अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और ये लोग हद से बहुत दूर निकल गए। यौम यरौनल मलाइकता ला बुश्रा यौमइज़िन लिल मुजरिमीना व यक़ूलून हिज्रम महजूरा। जिस रोज़ ये लोग फरिश्तों को देखेंगे उस रोज़ मुजरमों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे कि पनाह है पनाह। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। और हम इनको उन कामों की तरफ जो कि वो दुनिया में कर चुके थे मुतवज्जे होंगे, सो इनको ऐसा कर देंगे जैसे परेशान गुबार। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरिम मुस्तक़र्रम व अहसनु मकीला। अहले जन्नत उस रोज़ क़याम गाह में भी अच्छे रहेंगे और आराम गाह में भी खूब अच्छे होंगे। व यौम तशक्क़क़ुस्समाउ बिलग़मामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। और जिस रोज़ आसमान एक बदली पर से फट जाएगा और फरिश्ते बकसरत उतारे जाएंगे। अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व काना यौमन अलल काफ़िरीन असीरा। उस रोज़ हकीकी हुकूमत हज़रत रहमान की होगी और वो काफिरों पर बड़ा सख्त दिन होगा। व यौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदिही यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। और जिस रोज़ जालिम अपने हाथ काट काट खाएंगे, कहेगा क्या अच्छा होता कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राह पर लग जाता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। हाय मेरी शामत, क्या अच्छा होता कि मैं फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाता। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद इज़ जाअनी व कान शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। उस दिन कहेगा कि हाय मेरी शामत, क्या अच्छा होता कि मैं फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाता। उसने मुझको नसीहत आए पीछे इससे बहका दिया और शैतान तो इंसान को इमदाद करने से जवाब ही दे देता। वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा व कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वम मिनल मुजरिमीन व कफ़ा बिरब्बिका हादियम व नसीरा। और रसूल कहेंगे कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखा था और हम इसी तरह मुजरिम लोगों में से हर नबी के दुश्मन बनाते रहे हैं और हदायत करने को और इमदाद करने को आपका रब काफ़ी है। तो यहाँ पे देखें आयत में अगरचे सिर्फ काफिरों का ही जिक्र है, लेकिन यह है कि कुरान की तस्दीक ना करना, इसमें तदब्बुर ना करना, इस पर अमल ना करना, इसकी तलावत ही ना करना, इसकी तहसीह करात की तरफ तवज्जो न करना, इसके अहकाम से एराज़ करके दूसरी लगवियात या हकीर चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होना, ये सब सूरतें दर्जा बदर्जा हिजरान कुरान के तहत में दाखिल होती हैं। तो कुरान को नज़रअंदाज करने से इंसान, ज़ाहिर है वो हमारा सलेबस है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हलाल हराम की तमीज़, जायज़ नाजायज़ का इससे पता चलता है। तो अगर ये नहीं सीखेंगे
تو ایک بے ہنگم زندگی ہی گزاریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دوست کی بات آ رہی ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک موقع پر دریافت کیا گیا کہ ہماری مجلسی دوستوں میں کون لوگ بہتر ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، جس کے عمل کو دیکھ کے آخرت کی یاد تازہ ہو۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہ اصل میں دوستی کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں برے ساتھیوں سے ہمیں بچائے اور صالح متقی ساتھی اور دوست عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَا تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اور کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر یہ قرآن دفعتاً کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ تدریجاً، اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قوی رکھیں، اور ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اتارا، اور یہ لوگ کیسا ہی عجب سوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، مگر ہم ٹھیک جواب اور وضاحت میں بڑھا ہوا آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر اور طریقے میں بھی بہت گمراہ ہیں۔ تو کافروں کا دیکھیں یہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگر واقعی میں نبی ہیں تو دوسری کتابوں جیسے تورات، انجیل وغیرہ کی طرح پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ برسوں میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو سوچنا پڑتا ہے؟ نعوذ باللہ یہ وہ کہتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ سوچ کر بناتے ہیں، پھر موقع مناسب دے کر تھوڑا تھوڑا سناتے رہتے ہیں اور خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک کا نزول 23 سال میں ہوا۔ جیسے جیسی صورتیں بڑھتی گئیں اور جو جو واقعات ہوتے رہے اس کے مطابق احکام وغیرہ نازل ہوتے رہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس طرح تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعتاً نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہیں ہوتے۔ مثلاً اس صورت میں قرآن کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پوری طرح منضبط ہوتا رہا، اور موقع بہ موقع جو احکام اور امر و نواہی آتے رہے اہل ایمان ان کی تفاصیل پر مطلع رہتے رہے۔ ہر آیت اور سورت کی جداگانہ شکل نزول کو دیکھ کر اس کا صحیح مطلب متعین کرنے میں مدد ملی۔ مفسر ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملی، ایک یہ کہ ایک ساتھ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پہنچا، پھر وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آیت میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما کے کہا جا رہا ہے کہ یہ کفار جب کوئی اعتراض قرآن پر یا کوئی مثال آپ پر چشمہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب قرآن بتا دیتا ہے، جس میں کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہوتا بلکہ صاف اور واضح ہوتا ہے۔ مگر جن کی عقل اوندھی ہو گئی ہو وہ سیدھی اور صاف بات کو بھی ٹیڑھی سمجھتے ہیں۔ پھر ایسوں کا انجام بھی آگے بتایا گیا، اور قیامت کے دن ان کافروں کو اوندے منہ جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن کس طرح کافر کو منہ کے بل ہانکا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پاک قدرت والے نے اس کو پاؤں کے بل چلایا وہ قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل چلا دے۔ غرض یہ کہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ کفر و انکار کی وجہ سے بدترین ہوگا، اور ان کی یہ گمراہی ان کو بدترین مقام یعنی جہنم میں پہنچا دے گی۔ تو بس تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اچھے کام اور صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھے۔
اس رکوع کے رکوع نمبر 3 کے 3 سوالات ہیں۔ قرآن پاک کو نظر انداز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 28 سے سوال ہے، حدیث پاک کی روشنی میں اچھے دوست کی پہچان لکھیں۔ آیت نمبر 32، قرآن پاک ایک ہی بار نازل کیوں نہ کیا گیا؟ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، قرآن جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدردانی، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی شک گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔